اللہ کا قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آپ ان کے راستوں پہ چلو، صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جنہیں اللہ نے انعامات عطا فرمائے۔ اب انعام والے کون ہیں یہ بھی مجمل ہے، آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ سچوں کے ساتھ چلو، وہاں بھی مجمل ہے سچے کون ہیں۔ اب میں نے کہا رب کہتا ہے صراط مستقیم مانگو، اب یہ بھی مجمل ہے صراط مستقیم کیا ہے۔ اب اللہ نے کہا صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن کو میں نے انعامات عطا فرمائے، اب یہ بھی مجمل ہے کہ انعام والے کون ہیں۔ اللہ کا قرآن اس کی بھی تفصیل کرتا ہے کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ There are 4 classes or 4 groups in Holy Quran which interprets the bestows of Allah saints۔ یہ لوگوں 4 جماعتیں ہیں جنہیں اللہ نے انعاماتوں سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کتنے؟ بلند آواز سے کہیں 4۔ مجھے آج صرف بابا حاجی کی بات آپ کو سمجھانی ہے، میں رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ کتنے ہیں؟ پہلا انعام والا انبیاؤں کی جمع، دوسرے انعام والے سچوں کی جمع، تیسرے انعام والے شہیدوں کی جمع، چوتھے انعام والے نیکوکاروں کی جمع۔ آئیے لوگوں میں آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں کہ آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہمارے بابا حاجی محمد خان کی کیا عظمت ہے۔ دکھنے میں تو چھوٹی سی قبر لگ رہی ہے لیکن اللہ نے کتنے انعاماتوں سے نوازا، آئیے سن لیجئے۔ واللہ اللہ کہتا ہے کہ 4 کے ہو جاؤ۔ کتنوں کے؟ 4 کے ہو جاؤ، انبیاؤں کے، سچوں کے، شہیدوں کے، نیکوکاروں کے۔ اب میں کہوں آپ کو ہمارا بابا حاجی محمد خان علی رحمہ نہ نبی تھے، اٹھاؤ 4 میں سے کتنے رہ گئے؟ 3۔ اچھا کہو یہ بھی شہید نہ تھے، اٹھاؤ 3 میں سے کتنے رہ گئے؟ ذرا آپ کا عقیدہ ایسا ہے کہ یہ نیک نہ تھے؟ بلند آواز سے کہیے۔ آپ میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پرہیزگار نہ تھے؟ آپ میں سے کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ بابا حاجی محمد خان علی رحمہ سچے نہ تھے؟ واللہ لوگوں جو یہاں آتے بھی نہیں ہیں وہ بھی ان کو سچے مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں آتے نہیں وہ بھی بابا حاجی محمد خان علی رحمہ کو سچا مانتے ہیں، اسے نیک انسان مانتے ہیں، آتے بھی نہیں لیکن مانتے سچے ہیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے، اللہ جن سچوں کی بات قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ان کے پیچھے ہو جاؤ، ان کے ساتھ میرے بابا حاجی محمد کا 2 طرح کا رشتہ ہے۔ یہ نیک بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ یہ نیک بھی ہیں اور انہی کی ترجمانی میرے آقا نے حدیث پاک میں کی۔ These are the real words of امام بخاری and امام مسلم علیہ رحمہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی۔ اب آپ کو آج بابا حاجی محمد خان کی عظمتیں سننی ہیں، یہ تو میں کہوں گا کہ نہیں یہاں ملتا کتنا کتنا ہے، آج عظمتیں سنو پھر کبھی کو کہوں گا کہ ملتا کتنا ہے، لیکن بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی لوگوں 2 جماعتوں کو لایا جائے گا، ایک جماعت انبیاء کی ہوگی اور دوسری جماعت شہداء کی ہوگی۔ یہ دونوں جماعتیں جب آ جائیں گی ان کے سامنے ایک جماعت کا گزر ہوگا۔ نہیں جب سنو گے تو پھر مچل جاؤ گے، ابھی پتہ نہیں آپ کو اس لیے خاموش ہو۔ ایک جماعت کا گزر ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے آقا انہیں یہ جماعت گزر کر کیا کیفیت طاری ہوگی؟ کہیں گے انبیاء کو بھی رشک پیدا ہوگا، شہداء کو بھی رشک پیدا ہوگا۔ بولو میرے نوجوانوں، رشک پیدا ہوتا ہے اپنوں سے بڑے کا یا چھوٹے کا؟
ارے کوئی انسان اگر 10 روپیہ کماتا ہو، مجھے بولیے کیا کروڑ والا اس پہ رشک کر سکتا ہے؟ نہیں، بلند آواز سے کہیے۔ تو اب سن لیجئے، کیا انبیاء جیسا دنیا میں کوئی ہے؟ کیا شہداء جیسا دنیا میں کوئی ہے؟ اتنے عظمتوں کے حامل دونوں جماعتیں واللہ، مگر اس جماعت کو دیکھ کر رشک پیدا ہو جائے گا۔ میرے اللہ وجہ کیا ہے رشک کی؟ میرے آقا نے فرمایا، کہا لوگوں رشک پیدا اس لیے ہوگا جو آگے سے جماعت گزرے گی، ان کے چہرے اتنے چمکدار ہوں گے جیسے دن میں سورج چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، مجمع سے نعرہ لگاؤ، مجمع سے۔